اور اللہ سب کو اس طرح کے رزق عنایت فرمائے انشاءاللہ کہ جس سے انسان کے اندر ایمان میں اضافہ ہو، اللہ پر یقین ہو، اور انفاق کا جذبہ ہو، لوگوں کے لیے مدد کا جذبہ ہو، اور وہ دین و دنیا کے لیے سوچیں. ایسے لوگ خوش نصیب ہیں. لیکن اکثر لوگ دولت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. آپ پچھلے دیکھیں، تاریخ میں دیکھیں، کتنے ایسے مالدار لوگ، اور قارون کی طرح، اور شداد کی طرح، نمرود کی طرح، فرعون کی طرح، سب کے سب گمراہ ہو گئے. انہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا. یہ جو ہمیں عالیشان محلات نظر آتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کے اندر کا ماحول بھی پرسکون ہو، اتنے خوبصورت ہو جو کہ ہم اس کے ظاہر سے ہمیں نظر آتے ہیں. انہی میل نما عالیشان گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ بیوی کو شوہر پر اور شوہر کو بیوی پر اعتبار نہیں ہے. شوہر بیوی پر شک کرتے ہیں، بیوی شوہر پر شک کر رہے ہوتے ہیں. اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، کیونکہ اعتبار جو چیز یہاں پر معیار جو بنایا ہے، انہوں نے پیسے معیار بنایا کہ پیسے کی بنا پر اس نے اس سے شادی کی ہے. اس کا باپ جو ہے وہ دولت مند ہے، لڑکی کے حسن کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کی ہے، اور پیسوں کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کی ہے. معیار یہاں پر پیسہ، یہاں پر ایمان حیا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بیوی شوہر کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اولاد ماں باپ کی کنٹرول میں نہیں ہے، اور شوہر بیوی کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ دیکھیں، جب جہاں چاہیں جس کے ساتھ جائیں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. ان محلات، ان گھروں میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ ساری گندگیاں انہی گھروں میں مال اور وراثت کے چکر میں آپ دیکھیں گے خونی رشتے ایک دوسرے پر کالا جادو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے اور ایک دوسرے پر پتہ نہیں کیا کیا الزام. آج کل ہم سب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں سوشل میڈیا پر ہزاروں اس طرح کے خبریں آتے ہیں کہ بھائی باپ نے اس کو یہ کیا، بھائی نے بھائی کو یہ کیا، بہن نے بھائی کے ساتھ یہ کیا. اور بس اوقات آپ کو میں بتاؤں کہ پاکیزہ رشتوں میں غلط تعلقات بھی نظر آتے ہیں انہی پیسوں کی وجہ سے. غلط تعلقات، غلط رشتے محرم کے ساتھ، کس کی وجہ سے؟ انہی پیسوں کی وجہ سے. جب پیسہ حرام کی کمائی ہو اور پیسے جب حلال طریقے سے نہیں کمائے ہوں تو پھر اس کا اثر تو ہم دیکھیں گے، اس کا اثر تو ظاہر ہوگا. ان مالداروں میں سے اکثر آپ دیکھیں گے کہ شوگر، کینسر اور طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نہ وہ سو سکتے ہیں، نہ من کی غذا کھا سکتے ہیں، اور حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اولادیں، رشتہ دار، ان کے دوست آ کر کھا پی کر عیاشی کر رہے ہوتے ہیں ان کی دولت پر، ان کے پیسوں پر. اور اس بیچارے کو جو کہ ایک دانہ مٹھائی نہیں کھا سکتا شوگر کی وجہ سے، یہ بندہ ان سب کا حساب اس کو کیا ہوگا؟ دینا ہوگا کل قیامت کے دن جب یہ قبر میں جائیں گے. تو جناب آپ یہ حالت دیکھیں گے تو اپنی جھونپڑی نما گھر پر آپ فخر کریں گے. یہ چھوٹا ہی صحیح لیکن اس کے اندر سکون ہے، چین کی نیند آپ سو سکتے ہیں. 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی صحیح لیکن لذت اور عزت کے ساتھ آپ کھاتے ہیں، اور خوشحال ہو کر کھاتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. الحمدللہ شوہر بیوی ایک دوسرے پر بھروسہ کر رہے ہیں، پیار محبت کس وجہ سے؟ پیسوں کی وجہ سے یہاں پر نہیں ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. الحمدللہ علی کل نعمہ، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لہٰذا کبھی کبھی اس طرح بھی سوچئے گا تو آپ کے سارے شکوے گلے ختم ہو جائیں گے. کبھی اس طرح بھی سوچیں آپ، ہمیشہ شکوے، ہمیشہ غلط سوچ، ہمیشہ اللہ پر بہتان، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لہٰذا اس طرح کے سوچیں گے تو پھر آپ شکر ادا کریں گے اور آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا شکرن للہ، شکرن للہ، الحمدللہ. اب چلیے آگے بڑھتے کہ رزق کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اور کیا عطا کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پیسہ کی جگہ آپ کو تلاوت کرنے کی، اس کی حمد کرنے اور اس کا ذکر کرنے کے لیے بہترین آواز دی ہو. یہ آپ کے لیے بہترین رزق اور نعمت ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس صرف پیسہ ہو لیکن صحت نہ ہو، اخلاق نہ ہو، صحیح ہے، اور کوئی کمال نہ ہو لیکن آپ کے پاس یہ سب نعمتیں موجود ہوں. آپ کے پاس بہترین اخلاق ہو، صحت موجود ہو، کمال موجود ہو، کوئی کسی اور کے پاس نہ ہو، تو یہ آپ کے لیے رزق ہے. اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو دولت ہے وہ حرام کی دولت ہو، جو رزق نہیں ہے بلکہ وبال جان ہے اس کے لیے، اس کے اولاد کے لیے. آپ کے پاس جو قلیل ہے مال دنیا میں سے وہ حلال ہو، حلال کی کمائی ہو، جو کہ بہترین رزق ہے، نعمت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت، ان کے خلفاء کس قدر اس دنیا سے بے نیاز تھے، دنیا کی چیزوں میں بالکل رغبت نہیں رکھتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دعاؤں میں ہر جگہ پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا. یہاں پر ہر جگہ رزق کا جو ہے لفظ جو آیا ہے وہ کیا ہے، اس کے مفاہیم جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف دعا کر کے پھر چپ چاپ بیٹھ جائیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب دیکھیے ایک دعا، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، کیا خوبصورت دعا ہے. اور جس دعا کی ابتدا ہی رزق ہو رہے ہیں، اے اللہ پروردگار مجھے سچے ایمان کا رزق عنایت فرما. سچے ایمان کا رزق، دیکھیں سچا ایمان کیا ہے؟ رزق ہے. اسی طرح سے مجھے صابر بدن کا رزق عنایت فرما، وَبَدَنًا صَابِرًا. اسی طرح سے وَعِلْمًا نَافِعًا، اللہم ارزقنا علما نافعا، اے پروردگارہ ہمیں علم نافع، نفع دینے والے علم کا رزق عنایت فرما.
اسی طرح سے وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اور عمل متقبل یعنی وہ عمل جو قابل قبول ہو، وہ والا رزق ہمیں عنایت فرما۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رزق ہی تو ہے جو حضرات سے، جو یہ حضرات اللہ سے مانگ رہے ہیں۔